نہیں. This brand is not available of Flipkart and Amazon. This brand is available of in the Holy Quran. Allah said, اللہ فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر اس جہنم کے برانڈ کے بارے میں. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ جو لوگ گناہگار بندے ہوں گے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم سبوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار چھوڑ نہ دیا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے سرزمین پر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. اور اس سلسلے کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس امتی ہونے کا شرف بخشا، اور ہم اسی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو آسمانوں کے ستاروں سے بھی زیادہ اور روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں کے پتیوں سے بھی زیادہ درود و سلام کے پھول نچھاور فرما احمد مصطفیٰ محسن انسانیت رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ جس چیز سے انسان کو ڈر ہو، جس چیز سے انسان کو خطرہ ہو، انسان اس سے بھاگتا ہے. یہ دور کورونا وائرس کا دور چل رہا ہے. اگر کسی آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کو کورونا ہے تو لوگ اس آدمی سے ملاقات کرنا، اس سے بات چیت کرنا، اس کے ساتھ رہنا بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک ڈر ہے، ایک خطرہ ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے ہمیں بھی کورونا وائرس نہ پکڑ لے. اور ابھی ویکسین لوگوں کو دیا جاتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ویکسین لینے سے ڈرتے ہیں،
اس لیے کہ کہیں ویکسین لینے سے ہم بیمار نہ پڑ جائیں اور اسی بیماری کے کارن کہیں ہماری موت نہ ہو جائے۔ تو انسانوں کی یہ فطرت ہے، انسانوں کی یہ نیچر ہے کہ انسان کو جس چیز سے نقصان ہو انسان اس چیز سے بھاگتا ہے۔ لیکن دنیا کی تمام خطرناک چیزیں، دنیا کی تمام نقصان دہ چیزیں انسان کو نقصان پہنچا بھی سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ انسان کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن ایک خطرہ ایسا ہے، ایک نقصان ایسا ہے، ایک مصیبت ایسی ہے کہ جس میں ہمارا نقصان ہے اور یقیناً ہے، جو ڈراؤنی ہے اور یقیناً ہے، کنفرم ہے، لیکن انسان اس کے بارے میں نہیں سوچتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی اسی نادانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے قرآن مجید سورہ تحریم آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ مسلمانوں تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والے کو، اپنے پریوار والے کو، اپنے فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انسان اپنے لڑکے کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے، انسان دنیا کے ایکسیڈنٹ میں اپنے لڑکے کو، اپنی لڑکی کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اے لوگو، تو تم جہنم کی آگ میں اپنے پریوار کو، اپنے فیملی کو کیسے جلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے مسلمانوں تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والے کو، اپنے پریوار والے کو، اپنے فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یاد رکھو، جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ کوئلے سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ ڈیزل سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ مٹی کے تیل سے بھی نہیں جلے گی۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ تو انسانوں سے جلے گی، پتھروں سے جلے گی۔ جہنم میں یہ کون سے پتھر ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ گندھک کے پتھر ہوں گے، جس کو انگلش میں سلفر بولا جاتا ہے اور عربی میں کبریت بولا جاتا ہے، جو ہائی لیول کے ہوتے ہیں، جس کو ذرا سی آگ اگر پتھر کو ٹچ کر جائے تو پتھر پورا آگ سے بھڑکنے لگے۔ اور لوگوں ذرا سوچو کہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی، کتنی ڈراؤنی ہوگی۔ وہ ڈیزل سے اور پیٹرول سے نہیں جلے گی۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ تو انسانوں سے جلے گی، پتھروں سے جلے گی۔ دنیا میں کوئی آدمی جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو پولیس ان کو پکڑ لیتی ہے، لیکن 1000-2000 رشوت دے کر آدمی اس سے بچ جاتا ہے۔ اگر معاملہ گمبھیر ہو جائے تو لوگ ایک اچھے وکیل کو پیسے دے کر باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ ضرورت پڑتی ہے تو اس دیش کے اندر، اس ملک کے اندر لوگ ججوں تک خرید لیتے ہیں، لیکن یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کی عدالت ہے، یہ اللہ کا بارگاہ ہے، یہاں رشوت لینے والی کوئی پولیس نہیں ہوگی، یہاں رشوت لینے والا کوئی وکیل نہیں ہوگا، یہاں رشوت لینے والا کوئی جج نہ ہوگا۔ ملائکۃ غلاظ شداد، جہنم کا جو داروغہ ہوگا، جہنم کے نگراں کرنے والے جو فرشتے ہوں گے، جہنم کے رکھوالی کرنے والے جو فرشتے ہوں گے، وہ بہت سخت ہوں گے، وہ بہت ٹائٹ ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو ان کو کام دیا ہے، جو ڈیوٹی دی ہے، وہ اپنے کام کو پوری طریقے سے کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اتنا ہی کریں گے جتنا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ حاضرین جمعہ، اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ روزانہ جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے پر آپ کا کوئی دشمن چھپ کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ کو دیکھتے ہی آپ کو گولی مار دے گا، اگر آپ کو اپنی جان سے پیاری ہوگی تو آپ اس راستے سے نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو حفاظت کے ساتھ جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جہنم بھی گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، یہ جہنم بھی انتظار میں لگی ہوئی ہے، یہ جہنم بھی چھپ کر انتظار کر رہی ہے کہ کب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، کب تم اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہو، کب تم اللہ کے قانون کو توڑتے ہو اور میں تمہیں پکڑ لیتی ہوں۔
اللہ رب العالمین نے سورۃ النبا میں ارشاد فرمایا کہ ان جہنم کانت مرصادا، کہ یہ جہنم گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، یہ جہنم چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے، یہ جہنم انتظار کر رہی ہے۔ جس طرح ایک شکاری اپنے شکار کو پھنسانے کے لیے جنگلوں میں چھپ کر بیٹھا کرتا ہے، اسی طرح یہ جہنم بھی چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ جہنم کس کے لیے چھپی ہوئی ہے؟ یہ جہنم کس کا انتظار کر رہی ہے؟ فرمایا للطاغین مآبا، یہ اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے، یہ اللہ کے گناہگار بندوں کے لیے، یہ اللہ کے مجرم بندوں کے لیے چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس جہنم سے ہمیں اور آپ کو پناہ مانگنے کا حکم دیا، اس جہنم سے ہمیں اور آپ کو ڈرنے کا حکم دیا ہے، اس جہنم سے ہمیں اور آپ کو مغفرت کی دعا مانگنے کا حکم ملا ہے۔ اسی لیے جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ طور آیت نمبر 26 کے اندر جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کے زبان پر ایک جملہ ہوگا، وہ کہیں گے قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہاں جنتی لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا میں جہنم سے ڈرا کرتے تھے، دنیا میں جہنم سے ہمارے دل میں ڈر تھا، ہم جہنم سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ وَوَقَعْنَا عَذَابَ السَّمُومِ، یہ تو اللہ کا رحم ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، یہ تو اللہ کی عنایت ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنتی لوگوں کی ایک پہچان ہے کہ وہ جہنم سے ڈرا کرتے تھے، وہ جہنم سے بچنے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابھی گرمی کا موسم ہے اور آج کافی زیادہ گرمی آپ لوگوں کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ گرمی کہاں سے آتی ہے؟ یہ موسم کی چینجنگ کیسے ہوتی ہے؟ یہ ٹھنڈک اور یہ گرمی کہاں سے آتی ہے؟ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان سائنس کے اوپر ایمان نہیں لایا، ہم لوگ ایمان لائے ہیں قرآن کے اوپر اور حدیث کے اوپر۔ سائنس کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی بات لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِشْتَكَتِ النَّارُ إِلَىٰ رَبِّهَا، جہنم اپنے پروردگار سے شکایت کرتی ہے، اپنے پروردگار سے کمپلین کرتی ہے کہ ربی اکلا بعضی بعضا، کہ اللہ میرا دم گھونٹ رہا ہے، اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصہ کو کھا رہا ہے، اللہ میرا سانس پھول رہا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ جہنم سانس لینے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 بار سانس لینے کی اجازت دی، پرمیشن دی۔ نفس فی الشتاء، یہ جہنم ایک بار ٹھنڈی کے موسم میں سانس لیتی ہے، ونفس فی الصیف، اور ایک بار گرمی کے موسم میں یہ جہنم سانس لیتی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اشد ما تجدون من الحر، کہ اے لوگوں جب تم کو بہت زیادہ سردی لگنے لگتی ہے، جب بہت زیادہ ٹھنڈی لگتی ہے تو یہ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ واشد ما تجدون من الزمہریر، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جب تم کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، جب تم لو سے مرنے لگتے ہو، دھوپ سے تڑپنے لگتے ہو، جب تم پسینے سے شرابور ہونے لگتے ہو، تو یہ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جہنم اگر سانس لے لے تو دنیا میں ٹھنڈی ہو جائے، یہ جہنم اگر سانس لے لے تو دنیا میں گرمی ہو جائے۔ کیسی ہوگی وہ جہنم؟ اسی لیے اللہ کے نبی کے سامنے جب جہنم کی باتیں ہوتی تھیں، جب جہنم کا نام آتا تھا تو اللہ کے نبی ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اپنا چہرہ گھما لیا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں، جو حاتم تائی کے بیٹے تھے۔ حاتم تائی اسلام نہیں لا سکے لیکن ان کا بیٹا عدی بن حاتم ایمان لائے۔ وہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے جہنم کی باتیں ہوئی، اللہ کے نبی کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوا، فَأَشَاخَ بِوَجْهِ، تو اللہ کے نبی نے جہنم کے ڈر کی وجہ سے، جہنم کی خوف کی وجہ سے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔
ثم ذکر النار، پھر جہنم کی باتیں کی گئی، فاشاخ بوجہہ، تو اللہ کے نبی نے پھر سے جہنم کے ڈر کی وجہ سے اپنے چہرے کو گھما لیا اور فرمایا اتقوا النار، اے میری امت کے لوگوں تم جہنم سے بچا کرو، ولو بشق تمرہ، اگر ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اگر تم اتنے غریب ہو، اتنے مفلس ہو، اتنے لاچار ہو کہ اگر ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کر سکتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے ہو، تو فَمَن لَّمْ يَجِدْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو ایک اچھی بات کہہ کر، ایک اچھا کلمہ کہہ کر ہی اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی جہنم سے ڈرا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کے پاس جب کوئی صحابی آتے تھے اور بولتے اللہ کے نبی تھوڑا جہنم کے بارے میں بتائیے، تو اللہ کے نبی کہ یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی ڈر کی وجہ سے اپنے چہرے کو پھیر لیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری کیا حالت ہے؟ آج ہم رات بھر تقریریں سنتے ہیں، موبائل میں سنتے ہیں، خطبہ جمعہ سنتے ہیں۔ آج میں بھی آپ حضرات کے سامنے جہنم کی باتیں کر رہا ہوں، جہنم کے عذاب کے بارے میں بتا رہا ہوں، جہنم سے ڈرا رہا ہوں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں اور جنت میں جانے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ صرف تقریر سنتے ہیں اور پھر دامن جھاڑتے ہیں، اڑ کے چلا جاتے ہیں۔ ایک پرمپرا بنا ہوا ہے کہ ایک امام آئے گا، ایک خطیب آئے گا، آدھا گھنٹہ خطبہ دے گا، ہم لوگ آدھا گھنٹہ سنیں گے، بس بات ختم، جمعہ ختم۔ جمعہ کا ہی مقصد ہے نہیں میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کی جب یہ حالت تھی، اللہ کے نبی کے تو اگلے پچھلے سارا گناہ معاف، اس کے باوجود اللہ کے نبی جہنم سے ڈرا کرتے تھے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو اللہ کے نبی کا ہے، لیکن اللہ کے نبی جہنم سے ڈرا کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں یہ جہنم کی گہرائی کتنی ہے، یہ جہنم کتنی گہری ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اِذ سَمِعَ وَجْبَةً، اچانک کسی چیز کی گرنے کی آواز آئی، کسی بھاری چیز کی گرنے کی آواز آئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تَدْرُونَ مَا هَذَا، اے میرے صحابہ یہ کس چیز کی گرنے کی آواز آئی، یہ کس کا دھماکہ ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ کے رسول اللہ بہتر جانتا ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، کہ میرے صحابہ یہ ایک پتھر کی گرنے کی آواز ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں ڈالا گیا تھا اور آج یہ جہنم کی تہ تک پہنچا گیا۔ یعنی یہ جہنم اتنی گہری ہے، جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر آج کوئی چیز جہنم کے اندر ڈال دی جائے تو 70 سال بعد وہ جہنم کی تہ تک، جہنم کے آخر تک پہنچے گی۔ یہ ہے جہنم کی گہرائی۔ دنیا میں ہم لوگ لباس کے بہت شوقین ہیں، ہر آدمی اپنی طاقت کے حساب سے، اپنی حیثیت کے مطابق اچھا کپڑا پہنتا ہے، اور آج کل تو برانڈ چلتا ہے، لوگ برانڈیڈ کپڑا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو ریمنڈ کا ہی کپڑا پہنتے ہیں، ہم تو مانیور کا کپڑا پہنتے ہیں، ہم تو لوئس فلپ کا کپڑا پہنتے ہیں، ہم تو پیٹر انگلینڈ کا کپڑا پہنتے ہیں، ہم تو ایلن سولی کا کپڑا پہنتے ہیں، یعنی برانڈیڈ چلتا ہے، لوگ برانڈیڈ کپڑا کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جہنم میں بھی جہنمیوں کو برانڈیڈ کپڑا ملے گا، لیکن یہ برانڈ کیسا ہوگا اس کو سرچ کرنا پڑے گا۔ کہاں سرچ کیجیے گا؟ فلپ کارٹ پہ نہیں۔ دس برانڈ از ناٹ اویلیبل آف فلپ کارٹ اینڈ امیزون، دس برانڈ از اویلیبل آف ان دا ہولی قرآن۔ اللہ سیڈ، اللہ فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر اس جہنم کے برانڈ کے بارے میں، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، جو لوگ گناہگار بندے ہوں گے، مجرم بندے ہوں گے، جو جہنمی لوگ ہوں گے، ان کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔
وَسَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، ان کے بدن کے اوپر کپڑا تو ہوگا لیکن وہ کپڑا لینن کا نہیں ہوگا، وہ کپڑا ریمنڈ کا نہیں ہوگا، وہ کپڑا کاٹن کا نہیں ہوگا، وہ کپڑا اونی کا کپڑا نہیں ہوگا۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، بلکہ جہنمیوں کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، جس سے سڑک بنائی جاتی ہے، جس سے روڈ بنائی جاتی ہے۔ جو بدبودار ٹائپ کا مادہ ہوتا ہے اسی تارکول کا جہنمیوں کے لیے لباس تیار کیا جائے گا۔ علماء لکھتے ہیں تارکول کے بارے میں کہ تارکول ایک تو وہ آگ بہت تیز پکڑتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ بدبودار ہوتا ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ بدن سے پورا چپک جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنمیوں کو کپڑا بھی ملے گا تو تارکول کا لباس ہوگا۔ وَسَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، جہنمیوں کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا اور ان کے چہرے کو جہنم کی آگ ڈھانپ لے گی۔ اور آگے اللہ رب العالمین ایک اور برانڈ کے بارے میں بتاتا ہے۔ ایک ہی برانڈ نہیں ملے گا، اور ایک برانڈ ملے گا۔ ایک تو تارکول کا ہو گیا، سورہ حج میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے جہنمیوں کو آگ کا کپڑا پہنایا جائے گا۔ جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے، ان کے بدن کے فٹنگ کے حساب سے ان کو آگ کا کپڑا پہنایا جائے گا۔ یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، دنیا میں ہم لوگ سردی کے موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں گرم پانی کر کے نہاتے ہیں، گیزر چالو کر کے نہاتے ہیں، لیکن اگر پانی زیادہ گرم ہو جائے تو ہم لوگ نہا نہیں پاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، کہ جہنمیوں کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور وہ پانی اتنا تیز ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا کہ جہنمیوں کی پیٹ کی انتڑیاں نکل جائے گی۔ یُسْحَرُ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، کہ اس گرم پانی کی وجہ سے جہنمیوں کے پیٹ کی انتڑیاں نکل جائیں گے، گل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جہنمیوں کا لباس ہوگا۔ دنیا میں کسی جلے ہوئے آدمی کی لاش دیکھی آپ لوگوں نے؟ ہر آدمی جو بالکل جل جاتا ہے، جس کا لاش جل کر پورا گل جاتا ہے، پورا چمڑی گل جاتی ہے، ہر آدمی اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ جس کو دیکھنے کی عادت نہیں وہ دیکھ کر الٹی کر دے گا۔ لیکن ذرا سوچو میرے پیارے بھائیوں، آج دنیا میں تھوڑا سا اگر یہ بدن، یہ اسکن میں تھوڑا سا اگر کہیں جل جائے تو فوراً پھول جاتا ہے، نشان پڑ جاتا ہے، لیکن جہنم میں جب پوری کی پوری چمڑی جل جائے گی تو پھر کیا حال ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور جہنمیوں کو لوہے کے بڑے بڑے راڈ سے پٹائی کی جائے گی، جہنمیوں کو لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے سے پٹائی کی جائے گی۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جہنمی لوگ یہ تمنا کریں گے کہ ایک مصیبت سے چھوٹیں تو اللہ دوسری نہ دینا، تو اللہ دوسری دے دے گا، دوسری مصیبت سے چھوٹیں گے تو سوچیں گے اللہ تیسری نہ دینا، تو اللہ تیسری دے دے گا۔ یعنی جہنمیوں کو اتنا ٹارچر کیا جائے گا، اتنی تکلیفیں دی جائے گی کہ وہ جہنم سے نکل نہ پائے گا۔ یہ ہوگا جہنمیوں کا برانڈیڈ لباس۔ دنیا میں ہم لوگ کھانے کا بڑا شوقین ہے۔ آج ہمارا جو یہ مسلم سماج ہے کھانے پینے میں سب سے زیادہ آگے۔ غیر مسلموں کے پاس اگر دولت آتا ہے، پیسہ آتا ہے، ڈونیشن آتا ہے تو وہ لوگ اسکول بنواتا ہے، کالج بنواتے ہیں، یونیورسٹی قائم کرتا ہے، اچھے ادارے بناتا ہے، ہاسپٹل بنواتا ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کے پاس دولت آتا ہے، جب مسلمانوں کے پاس پیسے آتا ہے تو مسلمان ہوٹل بنواتا ہے، مسلمان بریانی کی دکانیں کھولتا ہے، مسلمان بچر خانہ کھولتا ہے، مسلمان فلم ہال کھولتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کی شناخت کھانا بن چکا ہے۔ کیا یہی دین دیکھنے کے لیے رہ گیا تھا؟ کیا آج مسلمانوں کو کھانے پینے کی وجہ سے پہچانا جائے؟ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اگر جس پلیٹ میں گوشت نہ ہو تو مسلمان اس پلیٹ کو کھانا ہی نہیں سمجھتے۔ آج ہمارا صورتحال یہ بن چکا ہے کہ بغیر گوشت کے کھانا حلق کے نیچے نہیں اترتا آج مسلمانوں کے۔ اے بریانی کھانے والی قوم، جہنم میں بھی کھانا ملے گا، لیکن جہنم میں بریانی نہیں ملے گی، جہنم میں کباب نہیں ملے گا، جہنم میں چکن چلی اور پیزا برگر یہ سب چیزیں نہیں ملے گی۔ جہنم میں کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ الدخان میں اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ، جہنم میں تم کو آم نہیں ملے گا، سیب نہیں ملے گا، انار نہیں ملے گا، بلکہ جہنمیوں کے لیے ایک اسپیشل پھل ہوگا، اس پھل کا نام زقوم ہوگا۔
اس پھل کا نام زقوم ہوگا۔ وہ پھل کیسا ہوگا؟ وہ پھل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یا کڑھائی کے اندر جب ہم لوگ تیل ڈالتے ہیں اور جو تیل نیچے بچ جاتا ہے جس کو تلچھٹ بولا جاتا ہے، اس تلچھٹ کی طرح اس پھل کا ٹیسٹ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب جہنمی لوگ اس پھل کو کھائیں گے تو کغلی الحمیم، تو ان کا پیٹ کھولے گا، ان کے پیٹ جیسے پانی ابلتا ہے ویسے ان کا پیٹ ابلے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں، ان جہنمیوں کو تم نے زقوم کھلا دیا، پلا دیا، اب اس کو تم جہنم کے بیچوں بیچ میں لے جا کر چھوڑ دو۔ ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم، اور ان جہنمیوں کے اوپر کھولتا ہوا گرم پانی اس کے سر کے اوپر ڈال دو۔ ذوق انک انت العزیز الکریم، یہ دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، بڑے اچھے اچھے کپڑا پہنا کرتا تھا، بڑی اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا کرتا تھا، عزت و نام کا تجھے بہت غرور تھا، آج تو لے جہنم کی آگ کی مزہ چکھ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہوگا ایک جہنمیوں کا کھانا۔ اور آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن اکثر لوگ سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، یاد کرو قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے ذلیل ہوں گے، کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، ایسا لگے گا ان کو دیکھ کر کہ وہ بہت تھکا ہوا ہے، بہت کام کر کے آیا ہوا ہے، ایسا معلوم ہوگا، لیکن تصلیٰ نارا حامیہ، وہ جہنم میں جائیں گے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور اللہ فرماتا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم میں کانٹے دار زہریلی گھاس کھلائی جائے گی۔ یہ ہمارا کھانا ہوگا۔ جہنم میں پینے کو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے سورۃ النبا 30واں پارہ میں، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، دنیا میں جب دنیا میں گرمی لگتی ہے تو آدمی ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں پیتا ہے، آئس کریم کھاتا ہے، شربت پیتا ہے۔ جہنم میں بھی گرمی لگے گی، جہنم میں بھی لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لیکن وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی شربت نہیں ملے گی، وہاں آئس کریم نہیں ملے گی، الا حمیما وغساقا، بلکہ جہنمیوں کو کھولتا ہوا اور ابلتا ہوا پانی پلائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارا کھانا اور پینا ہوگا جہنم کے اندر۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہنمی لوگ یہ تمنا کریں گے، یہ آرزو کریں گے، یعنی اتنی تکلیفیں سہیں گے، اتنا درد سہیں گے کہ سوچیں گے اللہ تو ہم کو موت دے دے، لیکن وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنمی لوگ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے جن کا نام مالک ہوگا، جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہوگا کہ اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، تو اپنے رب سے جا کر کہہ دے کہ یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ تکلیفیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ مصیبتیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اپنے رب سے جا کر کہہ دو کہ ہمارا کام ختم کر دے، ہمیں موت دے دے۔ فرشتہ کہے گا قال انکم ماکثون، چپ رہو، تم کو موت نہیں آئے گی۔ جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین موت کو ایک دمبے کی شکل میں، ایک میڈھے کی شکل میں لائے گا، اور ایک فرشتہ آواز لگائے گا کہ اے جنتیوں ادھر دیکھو، کیا اس کو پہچانتے ہو؟ جنتی لوگ کہیں گے ہاں، جی ہاں ہم اس کو پہچانتے، یہ موت ہے۔ پھر فرمائے گا اے جہنمیوں تم بھی اس کو پہچانتے ہو؟ جہنمی لوگ کہیں گے ہاں ہم تو اس کو پہچانتے ہیں، تو موت ہے۔ پھر بخاری کی روایت ہے فَيُذْبَحُ، پھر اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اس موت کے گلے کے اوپر چھری چلا دی جائے گی، موت کو بھی قیامت کے دن موت آ جائے گی۔ اس کے بعد فرشتہ کہے گا یا اہل الجنت خلود لا موتا، اے جنتیوں آج کے بعد تم جنت میں رہو، تم کو موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں تم بھی کان کھول کر سن لو، آج کے بعد تم کو جہنم کے اندر رہنا، آج کے بعد تم کو بھی موت نہیں آئے گی۔ تو وہاں موت نہیں آئے گی۔ اور پتہ ہے جب جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے تو ان کی چمڑی جل جائے گی، پوری چمڑی جل جائے گی، تو جہنمی لوگ سوچیں گے یار چمڑی تو پوری جل گئی ہے، اب مر جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا
کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے جہنمیوں تم کان کھول کر سن لو کہ اگر تمہاری چمڑی جل جائے گی، پوری چمڑی جل کر گر جائے گی، تو اللہ رب العالمین تم کو پھر سے نئی چمڑی دے دے گا۔ اور جانتے ہو میرے نوجوان ساتھیوں، جہنم میں جہنمی لوگ صرف ایک ہی تمنا کریں گے، ایک ہی آرزو کریں گے۔ کیا کریں گے؟ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ جہنمی لوگ اللہ رب العالمین سے کہیں گے اللہ تو ایک بار ہم کو دنیا میں جانے کی مہلت دے دے، ایک چانس، ایک موقع اور دے دے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نماز کے پابند ہو جائیں گے، ہم کبھی زنا نہ کریں گے، ہم کبھی چوری نہ کریں گے، ہم کبھی شراب نہ پئیں گے، ہم کبھی جوا نہ کھیلیں گے، ہم ڈکیتی نہیں کریں گے، ہم کبھی کوئی حرام کام نہیں کریں گے۔ اللہ تو ایک بار، ایک چانس، ایک موقع اور دے دو۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ کہ اے میرے بندو، کیا میں نے تم کو 50 سال کی زندگی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تم کو 70 سال کی، کیا میں نے تم کو 80 سال کی، 85 سال کی عمر نہیں دیا تھا؟ تو اتنی عمر میں اپنے آپ کو بنا سکتا تھا، تو اتنی عمر میں اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا سکتا تھا، تو اتنی عمر میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا تھا، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ چلو آج تو جہنم کی آگ کی مزہ چکھو۔ کاش یہ بات ہم لوگ سمجھ لیتے۔ زندگی کا ایک ایک منٹ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے۔ ہم چاہیں تو زندگی کے ہر منٹ کو جہنم سے بچانے کا سبب بنا سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی وقت بدلنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرمائے گا یہ خوبصورت چہرے، جب موت آئے گی، جب موت کا فرشتہ آئے گا تو انسان کی زبان سے ایک جملہ نکلے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو نوٹ کیا قرآن مجید میں، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا، جب موت آئے گی تو بندہ کہے گا کہ اللہ تو ہم کو دنیا میں ایک بار جانے کی مہلت دے دے۔ اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نیک عمل کریں گے، ہم تجھے راضی کریں گے، میں نیک بن جاؤں گا، میں اللہ والا بن جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا۔ اے میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، بس تو بول رہا ہے لیکن تو اس پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اور مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک تجھے برزخ کی زندگی گزارنی ہے، تجھے قبر کے اندر رہنا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ۔ اور جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اور تمہارا کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا، کوئی ریلیشن کام نہیں آئے گی، کوئی فرینڈشپ کام نہیں دے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ۔ جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوگی، جس کے اکاؤنٹ میں نیک اعمال زیادہ ہوگا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ۔ اور جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوگی، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ۔ وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اور وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میرے پیارے بھائی، جہنمی جب جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے کہ اللہ تو ایک بار ہم کو دنیا جہنم سے نکال دے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ کبھی غلط کام نہیں کریں گے، کبھی برا کام نہیں کریں گے، کبھی گناہ نہیں کریں گے، کبھی قرآن و حدیث کی مخالفت نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرمائے گا قَالَ اخْسَئُوا وَلَا تُكَلِّمُونَ کہ اے بندو، اے جہنمیوں چپ رہو۔ میرے پیارے بھائیوں، جہنم میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین ہم سے بات نہیں کرے گا، جہنمیوں سے بات نہیں کرے گا۔ کم سے کم آج ہم اپنے رب کو منا سکتے ہیں، اس کو راضی کر سکتے ہیں، اس کو خوش کر سکتے ہیں۔ اگر ہم آج اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنے آنسوؤں کو بہائیں گے، توبہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن جہنم میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، تو ہمیں چاہیے کہ آج ہمارا رب ہم کو سننے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم سنانے کو تیار نہیں۔ آج ہمارا رب ہماری باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم اپنے رب کو منانے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہمارا رب ہماری توبہ کو قبول کرنے کے
کے لیے تیار ہیں لیکن ہم توبہ کرنے کو تیار نہیں. آج اللہ رب العالمین ہم کو بخش دینے کے لیے راضی ہے لیکن ہم اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو جہنم سے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، والدین کو، سب کو تو جہنم کے عذاب سے بچا. اللہ جہنم کے عذاب سے، جہنم کی سختیوں سے اور جہنم کی تکلیفوں سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.